لمحہ بھر توقف کے بعد اوشا نے اشوک کے چہرے کی طرف بغور دیکھ کر پوچھا، ویسے تمہارے دشمنوں نے ایسی کیا چال چلی تمہارے خلاف؟ مجھے بھی تو کچھ بتاؤ۔ اب کی بار اشوک خود پر قابو نہ پا سکا اور جھنجھلا کر قدرے درشت لہجے میں بولا، اوشا پلیز، تم میرے معاملے میں دخل اندازی نہ کرو، اس طرح میری پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوگا، بس تم اپنے کام سے کام رکھو۔ لیکن اشوک، ہمارا بیٹا وشال وہیں رہتا ہے، وہاں تعلیم حاصل کر رہا ہے، بھگوان نہ کرے اگر تمہارے دشمنوں نے اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ وشال کی حفاظت کا بندوبست نارائن نے پہلے ہی کر رکھا ہے، اس نے سادہ لباس میں پولیس کے آدمی نگرانی پر مامور کر دیے ہیں، ویسے بھی نارائن ہمیں وشال کی خیر خیریت کی اطلاع دیتا رہے گا یہاں آ کر۔ اشوک نے کہا، وشال ان کا اکلوتا جوان بیٹا تھا اور وہ وہیں بورڈنگ میں رہتا تھا، خاصا ہونہار لڑکا تھا، لیکن بہرحال اوشا کے دل میں اب ایک بے نام سی بے چینی گھر کر گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر اس کا پتی اسے ذہنی پریشانی بتانے سے کیوں گریزا ہے، کیا واقعی اسے اپنی پریشانی بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتا؟ مگر اوشا نے سوچا اس طرح وہ مزید پریشانی میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ اس طرح تو یہ بات آئی گئی ہو گئی، لیکن رات کو جب دونوں میاں بیوی اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹے تو اشوک نے اوشا کی طرف عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اوشا، تم نے میرے اور نارائن کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی تھی؟ اس کی بات اور عجیب لہجے پر اوشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اشوک کے چہرے پر گہری متانت کھنڈی ہوئی تھی۔ اوشا کو جھوٹ بولنے کی جرأت نہ ہو سکی، مگر وہ یہ سوچے بنا نہ رہ سکی کہ آخر اشوک کو یہ بات کس نے بتائی، کیا اس منحوس گوردن نے؟ ہاں، مگر وہ کہتے کہتے رک گئی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اگلے ہی لمحے اشوک پھٹ پڑا۔ اوشا یکدم سہم گئی۔ تمہارے اس فضول قسم کے تجسس نے مجھے خاصا پریشان کر ڈالا ہے۔ تم کیسی پتنی ہو، بجائے میری مصیبت کم کرنے کے تم اس میں اضافہ کرنا چاہتی ہو۔ دیکھو، میں تمہیں آخری بار کہہ رہا ہوں، فضول قسم کی ٹو بازی میں اپنا وقت اور میرا دماغ خراب مت کرو۔ تم سمجھتی کیوں نہیں، میں ایسے محکمے سے تعلق رکھتا ہوں جہاں اپنے سائے سے بھی محتاط رہنا پڑتا ہے۔ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک پولیس آفیسر اسے اپنے گھر میں، حتیٰ کہ اپنے پتنی اور بیوی بچوں سے بھی چھپانے پر مجبور ہوتا ہے، سمجھی تم؟ اشوک اتنا کہہ کر ہو گیا، جھنجھلاہٹ کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ اتنے میں اوشا کو بھی اپنے پتی پر ترس آنے لگا تھا۔ وہ تو بیچاری خود اس کی پریشانی کم کرنا چاہتی تھی، مگر وہ کچھ نہ بولی۔ البتہ اسے گوردن پر غصہ آنے لگا تھا جس نے اس کی چغلی کھائی تھی۔ اوشا کو اب گوردن سے انتہائی نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ اشوک کروٹ بدل کر سو گیا تھا، لیکن اوشا کو آنکھوں سے نیند ابھی کوسوں دور تھی۔ اس کا ذہن مختلف الجھن امیز اور پریشان کن خیالات کی اما جگہ بنا ہوا تھا۔ پرانی حویلی سے آنے والی پراسرار چیخیں، پھر گوردن کی دکھیاری بیوی مینا کا کسی منحوس شہنائیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے اچانک سے خاموش ہو جانا، اور نارائن اور اشوک کے درمیان ہونے والی رازدارانہ گفتگو جس میں وہ بڈھوں اور کسی نند لال اور کماری کی لاشوں کی گمشدگی کے بارے میں تشویش اور اپنے پتی اشوک کی پراسرار پریشانی کی وجہ سے حد درجہ خائف تھی۔ پہر رات دبے پاؤں گزر رہی تھی۔ اوشا نے سونے کی بہت کوشش کی، مگر اب اس کے اندر پہلے سے زیادہ خود بد شروع ہو چکی تھی۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اس کا پتی اشوک اسے اپنی پریشانی کے بارے میں آگاہ کیوں نہیں کرنا چاہتا۔ ایسا کیا راز ہے کہ وہ اس کے سامنے بھی آشکار نہیں کرنا چاہتا؟ نیز اس کے وہ کون سے دشمن تھے جن سے وہ اس قدر خائف تھا، اس ویرانے میں آن بسا تھا؟ آخر وہ دشمن اس کے پتی کے خلاف ایسی کون سی سازش تیار کر رہے تھے کہ یہ ان کے خوف سے نہ صرف اچھی خاصی ملازمت تک سے مستعفی ہونے پر مجبور ہو گیا تھا، بلکہ عارضی طور پر ہی صحیح اپنا شہر اور گھر بار بھی چھوڑ دیا تھا۔ پھر نارائن داس، وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ واقعی اشوک کا خیر خواہ تھا؟
اب جب کہ اشوک اس کا تھا، پھر اسے یہ سارا درد سر مول لینے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی پراسرار چکر تھا جس کی بڑی رازداری سے پردہ داری کی جا رہی تھی۔ اوشا جتنا سوچتی اتنا ہی زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوتی جاتی تھی۔ اس سارے چکر میں اوشا کو سب سے زیادہ پراسرار اور مشکوک شخصیت چوکیدار گوردن کی محسوس ہو رہی تھی۔ گوردن کا نام ذہن میں آتے ہی جانے کیوں اوشا کے اندر تلخی سی پھیل جاتی۔ اچانک اوشا ایک آواز پر ٹھٹکی۔ یہ آواز بالکل مدھم سی تھی، جیسے دور کہیں شادیانے اور نفریاں بج رہی ہوں، جیسے کوئی بارات آ رہی ہو۔ اوشا کو حیرانی ہوئی، بھلا اس ویرانے میں یہ شہنائیاں کیسی تھی؟ یہ آواز کھڑکی کی طرف سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اوشا آہستگی سے اٹھی اور کھڑکی کے قریب آ کر اس نے ایک پٹ کھولا تو سامنے دیکھ کر وہ بری طرح چونکی۔ سامنے تاڑ اور بانس کے درختوں میں گری ہوئی وہ پرانی حویلی اس وقت بقائے نور بنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ اس پرانی حویلی کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ رنگین کمکموں کی روشنیاں چہار سو پھیلی ہوئی تھی۔ مہمان لوگوں کے علاوہ باراتیوں نے زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے۔ نفریاں اور شادیاں نے بھی بج رہے تھے۔ اوشا کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ وہ حیرت سے سوچنے لگی کہ اس ویرانی میں اور پرانی حویلی میں بھلا کس کی شادی ہو رہی تھی؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں رہتا تھا۔ شادیانوں کی آوازیں اب کافی واضح ہو گئی تھی۔ اوشا نے جلدی سے کھڑکی کا پٹ بند کیا تو آوازیں دھیمی پڑ گئیں۔ وہ تقریباً دوڑتی ہوئی ریسٹ ہاؤس کے باہر آئی اور حویلی کی طرف چل پڑی۔ حویلی کی طرف سے آنے والی آوازیں کافی دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان صاف اور تاروں برات رہی تھی۔ اوشا تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی حویلی کے قریب آئی اور باراتیوں کو حیرت بھری نظروں سے تکنے لگی۔ لوگوں کے چہروں سے خوشیاں پھوٹی پڑی تھی۔ ان میں مردوں کے علاوہ جوان لڑکیاں اور عورتیں، بچے، غرض ہر قسم کے لوگ شامل تھے۔ اچانک ایک بڑی سی سجی سنوری کار وہاں آ کر رکی۔ اس میں سے دلہا دلہن اترے۔ لوگوں کے جھرمٹ میں آہستہ آہستہ چلتے حویلی کے صدر دروازے کی طرف بڑھنے لگے۔ اوشا ابھی تک ورطۂ حیرت میں مبتلا تھی۔ اس کا ذہن ابھی تک الجھا ہوا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، بھلا اس ویرانی میں یہ اتنے سارے لوگ کدھر سے آن جمع ہوئے تھے؟ وہ بھی اس سال خورا اور پرانی حویلی میں یہ کون دلہا دلہن تھے جن کی یہاں شادی ہو رہی تھی؟ اوشا نے ایک بنی سنوری عورت سے پوچھا، یہ کس کی شادی ہو رہی ہے؟ اس عورت نے عجیب سی نظروں سے پہلے اوشا کا سرتاپا جائزہ لیا، پھر عجیب سرسراتے لہجے میں صرف اتنا بولا، یہ کماری اور نند لال کی شادی ہو رہی۔ یہ کہہ کر وہ عورت اندر حویلی میں چلی گئی۔ اوشا اپنی جگہ سن ہو کر رہ گئی تھی۔ کماری اور نند لال، یہ دونوں نام تو اس نے اشوک اور نارائن کی زبانی سنے تھے، مگر وہ تو ان کی لاشوں کا ذکر کر رہے تھے۔ پھر یہ دلہا دلہن، کماری اور نند لال کون تھے؟ اوشا نے جھرجھری لے کر سوچا۔ اسے یوں لگا ایک بے نام سا خوف اسے جکڑنے لگا تھا۔ اس کا وہاں کھڑا ہونا دوبر ہو گیا۔ اس نے قریب ہی واقع چوکیدار گوردن کے گھر کی طرف دیکھا، جس کے دروازے پر ٹاٹ پڑا ہوا تھا۔ اوشا کے دل میں آئی کہ وہ حویلی کے اندر جائے، مگر پھر جانے کیوں وہ کچھ سوچ کر واپس پلٹ آئی۔ واپس تیز تیز قدموں سے چلتی ہوئی ریسٹ ہاؤس میں آئی۔ اپنے کمرے میں آ کر اپنے شوہر، اشوک اٹھو، جلدی کرو، اس نے جھنجھوڑتے ہوئے اشوک سے کہا۔ اشوک نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ کیا ہے بھائی، کیا ہوا؟ سونے دو، وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر نیم خوابیدہ لہجے میں بولا۔ ارے بھائی اٹھو، بارات آئی ہے، وہ دیکھو حویلی میں کس کی شادی ہو رہی ہے۔ اوشا نے ہانپتی ہوئی آواز میں اسے بتایا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس ویرانے میں کس کی شادی ہو رہی ہے یہاں؟ اشوک نے بیزاری سے کہا، پھر سونے کے لیے کروٹ بدلنے لگا، مگر اوشا نے پھر اسے جھنجھوڑا تو بادل نخواستہ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا۔ اوشا اسے کھڑکی کے پاس لے کر آئی، کھڑکی کے دونوں پٹ کھول دیے۔ وہ دیکھو اس حویلی میں شش شاہ، آواز اس کے حلق میں ہی اٹک گئی تھی۔
کیونکہ باہر پر ہیبت تاریکی اور سناٹا طاری تھا۔ آسمان پر ٹکے چاند کی طلسمی روشنی میں درختوں میں گھری ہوئی وہ پرانی حویلی ویران تھی۔ آس پاس کوئی ذی نفس موجود نہ تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس گہما گہمی کا دور تک نام و نشان نہ تھا۔ وہ پرانی حویلی جس میں رنگین بلبوں کے کمکمے روشن تھے، اب وہ سارے ہی مفقود ہو چکے تھے۔ حویلی پر ازلی ویرانی اور سیلن زدہ سی پراسرار خاموشی مسلط تھی۔ اچانک کایا کلب پر اوشا کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا تھا۔ اشوک بیزاری سے بولا، میں نے کہا نا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا، بلا وجہ میری نیند خراب کر ڈالی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا دوبارہ بستر پر آ کر گہری نیند میں ڈوب گیا۔ اوشا ابھی تک حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھی۔ یہ کیا؟ کہاں گئے سب لوگ؟ اور وہ باراتی، وہ ڈھول تاشے بجانے والے کہاں گئے؟ یہ سب لوگ، وہ عجیب انداز میں زیر لب بڑبڑائی۔ اس کے دل و دماغ میں وحشت سی گھر آنے لگی۔ اب وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سامنے پرانی حویلی کی جانب تکے جا رہی تھی، مگر وہاں کچھ نہ تھا۔ کیا یہ سب میرا وہم تھا؟ وہ سوچنے لگی، مگر اس کا دل نہیں مان رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو خود اس نے یہاں ایک شادی کی تقریب ہوتے دیکھی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ خود چل کر وہاں گئی تھی، وہاں ایک مہمان عورت سے بات بھی کی تھی۔ نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، یہ وہم نہیں ہو سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح بڑبڑائی۔ اسے اپنے اعصاب شل ہوتے محسوس ہونے لگے۔ اس کے دماغ کی رگوں میں جھنجھناہٹ سی محسوس ہوئی۔ حلق سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ ایک عجیب سا غصہ آنے لگا تھا اسے۔ پھر وہ کھڑکی کے پاس سے ہٹ گئی۔ کمرے کی فضا دم بخود اسے ہذیانی کہکوں کی طرح محسوس ہونے لگی۔ اسے اپنی شل ہوتی ہوئی کیفیت پر قابو پایا اور قریب تپائی پر رکھے کانچ کے جگ سے گلاس میں پانی انڈیلا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی غٹا غٹ چڑھا گئی۔ اسے اپنے پاؤں من کے محسوس ہو رہے تھے۔ وہ ابھی تک عجیب اور حواس زدہ کیفیت سے باہر نہیں نکلی تھی۔ اس کا دل و دماغ بار بار وہم کی نفی کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ تسلیم ہی نہیں کیا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جس بارات اور سجی سمری حویلی کو اوشا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ پل بھر کس طرح ایک پرہیبت ویرانی میں تبدیل ہو گئی۔ ابھی وہ پریشان سی کھڑی تھی کہ اچانک کھلی ہوئی کھڑکی سے دوبارہ شادیانے اور شہنائیاں بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ بری طرح چونکی اور وحشت زدہ ہو کر کھڑکی کی طرف آ کر جب اس نے سامنے دیکھا تو سانس جیسے اس کے سینے میں اٹک کر رہ گئی۔ وہی بارات کا روشن منظر اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ دیکھ کر اسے حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو یہاں کچھ نہ تھا، پھر یہ اچانک سب، کہیں میں واقعی کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی؟ اس نے حیرت اور پریشانی سے سوچا۔ پھر اپنی کلائی پر دانت سے کاٹا تو تکلیف کا احساس ہوا، یعنی وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھی۔ تو پھر یہ کیسا اصرار تھا؟ یہ سب کیا تھا؟ اس نے بغور سامنے دیکھا۔ بارات کا شور اب دھیما پڑ گیا تھا۔ لوگ باغ اب واپس لوٹ رہے تھے۔ بتیاں روشنیاں بھی بجھ گئی تھی۔ شاید چند لوگ اندر حویلی میں دلہا دلہن کے ساتھ موجود تھے۔ حویلی پر اب سناٹا چھا گیا تھا۔ اوشا کچھ سوچ کر پھر تاریکی میں آ گئی اور تیز تیز قدموں کے ساتھ پرانی حویلی کے قریب آ کر چند لمحے رک گئی۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی۔ پرانی حویلی پر سناٹا طاری تھا، تاہم اب بھی یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ یہاں ایک شادی کی پرتعیش اور پروقار تقریب انجام پا چکی ہے۔ اوشا نے ذرا دیر رک کر دھڑکتے دل کے ساتھ آگے قدم بڑھا دیے، پھر کپ کپاتے قدموں سے حویلی کے بڑے سال خورا دروازے پر آ کر رکی اور لرزتے ہاتھوں سے دروازے کو اندر دھکیلا۔
اندر ایک بڑا کمرہ تھا جو روشن تھا مگر وہاں کوئی موجود نہ دیا۔ ایک طرف کمرے میں کسی کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں آئیں۔ اوشا کا دل خوف سے جکڑا ہوا تھا مگر ایک انجانی قوت تھی یا پھر فطری تجسس کی کارستانی کہ اس کے قدم مذکورہ کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ کمرے کا دروازہ مکمل بند نہ تھا جس کی جھری سے روشنی امڑ رہی تھی۔ پھر وہ اپنی لرزہ براندام کیفیت پر قابو پاتے ہوئے دھیرے دھیرے آگے بڑھنے لگی۔ اندر سے ہنوز ہنس ہنس کر باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ان آوازوں سے معلوم ہوتا تھا کہ اندر ایک عورت اور مرد موجود ہیں۔ کیا یہ دلہا دلہن تھے؟ اس کے ذہن میں ابھرا۔ پھر دروازے کے قریب پہنچ کر ذرا رکی اور پکارا، کوئی ہے؟ اوشا کے پکارنے کی دیر تھی کہ اچانک اندر گہری خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جیسے اندر کوئی موجود نہ ہو۔ پھر ٹھیک اس اندھیرا چھا گیا جیسے اچانک بجلی چلی گئی ہو۔ اوشا کا دل اچھل کر حلق میں آن اٹکا مگر اس نے دیکھا اندر کمرے میں روشنی برقرار تھی۔ ایک لمحے کو اوشا کا دل پھر چاہا کہ وہ اس منحوس جگہ سے فرار ہو جائے مگر اس کے قدم جیسے کسی نے پکڑ لیے تھے، جیسے کوئی انجانی اور غیر مرئی طاقت اسے کمرے کے اندر جانے پر اکسا رہی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اوشا کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازے کو دھکیل کر اندر داخل ہو گئی۔ سامنے ایک مسہری پڑی تھی جسے بڑے خوبصورت انداز میں سجایا گیا تھا۔ اوشا نے دیکھا مسہری پر پھولوں اور رنگین جھالروں کی سیج بنی ہوئی تھی۔ یقیناً دلہا دلہن اندر موجود تھے۔ ایسے میں اوشا کو یہ بات تہذیب کے خلاف لگی تو وہ فوراً واپس جانے کے لیے مڑی۔ ابھی وہ دروازے تک ہی پہنچی تھی کہ ایک نسوانی آواز نے اسے کب سے پکارا، وہ رہی ہو، لوٹ آؤ، دیکھو ہماری شان۔ اوشا کے قدم اپنی جگہ جم کر رہ گئے۔ اس نے کھڑے کھڑے آہستگی سے گردن موڑ کر عقب میں مسہری کی جانب دیکھا تو جیسے پتھر کی بن گئی۔ وہ منظر اتنا ہی خوفناک اور ڈراؤنا تھا کہ اوشا کے حلق سے چیخ بھی نہیں نکل پائی۔ سامنے مسہری پر زرق برق لباس میں دلہا دلہن بیٹھے تھے مگر ان دونوں کے سر شانوں سے غائب تھے۔ پھر ان دونوں دلہا دلہن نے اپنے دونوں ہاتھ بڑھاتے ہوئے اوشا کو اپنی طرف بلایا۔ تب نہ جانے کس طرح یا بالکل غیر ارادی طور پر اوشا کے حلق میں پھنسی ہوئی چیخ بلند ہوئی۔ وہ اندھا دھند دوڑتی ہوئی کمرے میں اور پھر حویلی میں سے نکل آئی۔ باہر پہنچ کر جب اس نے صدر دروازے کی چند سیڑھیاں اترنے کے لیے پاؤں رکھا تو دہشت سے اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ چاند کی ٹھنڈی روشنی میں اس نے اپنے پیروں کے نیچے دو کٹے ہوئے سر پڑے دیکھے۔ ایک عورت کا سر تھا کسی دلہن کی طرح بنا سنورا اور دوسرا سر ایک مرد کا جن کی پلک جھپکاتی آنکھیں اوشا کو اپنے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ اوشا نے مارے دہشت کے ایک چیخ ماری اور چھلانگ لگا دی۔ دونوں کٹے ہوئے سروں کو پھلانگنے کی صورت میں وہ زمین پر آ پڑی مگر اس نے اٹھنے میں بھی دیر نہیں لگائی تھی اور گرتے ہی اٹھ کر اوشا نے دیوانہ وار چیختے چلاتے ہوئے ریسٹ ہاؤس کی طرف دوڑ لگا دی۔ اپنے عقب میں اسے رونے اور چلانے کی ڈراؤنی اور پھر شیطانی قہقہوں کی آوازیں آنے لگی مگر اوشا کے قدم نہیں رکے۔ وہ کسی نہ کسی طرح گرتی پڑتی ریسٹ ہاؤس پہنچی۔ کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کا حلق سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا۔ اس نے پانی پیا اور ایک نگاہ بیڈ پر گہری نیند سوتے ہوئے اپنے شوہر اشوک پر ڈالی۔ اس کے بعد کھڑکی کے قریب آ کر سامنے پرانی حویلی کی طرف خوف زدہ نظروں سے تکنے لگی۔ وہاں ویرانی اور سناٹے کے سوا کچھ نہ تھا۔ اوشا نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی اور دوبارہ بستر پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے دل و دماغ پر ہنوز خوف چھایا ہوا تھا۔ گزرتے لمحات کے ڈراؤنے مناظر اس کے چشم تصور میں گردش کر رہے تھے۔ وہ سربریدہ دلہا دلہن کون تھے اور پرانی حویلی کے دروازے کی چوکھٹ پر پڑے کٹے ہوئے دو سر جو یقیناً ان دونوں دلہا دلہن کے ہی ہو سکتے تھے اوشا کی آنکھوں کے سامنے گردش کر رہے تھے۔
بریدہ سروں کے نقوش جو ایک مرد و عورت کے تھے اوشا کے ذہن میں جیسے ثبت ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کی یک بگاہے پلکیں جھپکاتی آنکھیں اوشا کو ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ وہ سنجیدگی سے سوچنے لگی کہ کیا یہ سب اس کا وہم تھا؟ ہرگز نہیں۔ دوسرے ہی لمحے اوشا نے اپنے خیال کی خود ہی تردید کی، یہ سب مبنی بر حقیقت تھا۔ خود اس نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا، وہ یہ سب نہیں جھٹلا پا رہی تھی۔ کوئی اس کی بات پر یقین بھی کیسے کرتا؟ باہر اب سپیدہ سحر نمودار ہونے لگا تھا۔ اس نے اپنے شوہر اشوک کو یہ بات بتائی تو حسب توقع اس نے اسے اوشا کے ڈراؤنے خواب پر ہی محمول کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ اشوک خود اپنی کسی پراسرار پریشانی میں گھرا ہوا تھا، تاہم وہ اتنا زور چونکا تھا جب اوشا نے اسے یہ بتایا کہ دلہا دلہن کا نام نندی لال اور کماری تھا، تو ایک لمحے کے لیے اس نے چونک کر اوشا کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ اوشا نے محسوس کہ اشوک کو حیرت سے زیادہ تشویشناک جھٹکا لگا تھا، مگر پھر اشوک زیادہ دیر اوشا سے بات نہ کر سکا، اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یہ اسی روز شام کا ذکر تھا کہ اشوک اپنے کمرے میں تھا، دروازے پر کسی نے دستک دی۔ اوشا اٹھ کر دروازے تک آئی۔ آج مینا نہیں آئی تھی، اس لیے اوشا نے خود ہی دروازہ کھولا۔ سامنے گوردن کھڑا اوشا کی طرف برماتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تھال تھا، باہر خزاں آلود جھکڑ چل رہے تھے۔ تھال پر نقشین ریشمی رومال سے ڈھانپا ہوا تھا۔ کیا ہے یہ؟ اوشا نے کسی قدر تلخی سے پوچھا۔ جی مالکن، یہ کچھ کشمیری سیب اور مالٹے توڑے تھے، سوچا آپ کے لیے لے آؤں۔ اوشا نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تھال لے لیا، پھر سپاٹ لہجے میں پوچھا، مینا آج نہیں آئی ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی؟ ذرا بیمار تھی، سر میں درد تھا اس کے، اس نے زرد آنکھوں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ کل یہاں پرانی حویلی میں کس کی شادی ہو رہی تھی؟ لمحہ بھر بعد اوشا نے پوچھا تو ایک لمحے کو گوردن کے چہرے پر شکنوں کا جال پھیلتا گیا، پھر اس نے نفی میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں تو بھلا اس ویرانے میں، وہ بھی اس پرانی اسیب زدہ حویلی میں بھلا کون بیوقوف شادی کرے گا؟ اوشا کے لبوں سے گم گو انداز میں نکلا، پھر وہ اندر آ گئی۔ تھال اس کے ہاتھوں میں تھا جو خاصا وزنی معلوم ہو رہا تھا۔ اچانک نہ جانے کس طرح تھال کے اوپر ڈھکا ریشمی رومال پھسل کر نیچے گر پڑا۔ اوشا کی جو تھال پر نظر پڑی تو خوف دہشت سے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ تھال پر نند لال اور کماری یعنی دلہا دلہن کے سر رکھے ہوئے تھے۔ تھال اوشا کے ہاتھوں سے چھوٹ کر فرش پر گر چکا تھا۔ دونوں خون بہاتے کٹے ہوئے سر فٹ بال کی طرح دور تک لڑکتے چلے گئے تھے۔ اوشا ہذیانی انداز میں چلاتی ہوئی کمرے کی طرف دوڑتی گئی۔ اندر سے اس وقت اشوک اس کی چیخ سن کر بدحواس ہو کر نکل آیا تھا۔ اوشا اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ اشوک، وہ اوشا کے حلق سے گھٹی گھٹی آواز نکلی۔ وہ انگلی سے ایک طرف فرش میں اشارہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ کون ہے؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں، اشوک نے اسے سنبھالتے ہوئے کہا۔ اوشا کا پورا وجود لرزیدہ پتا بنا ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے گردن موڑ کر خوف زدہ نظروں سے سامنے دیکھا تو دنگ رہ گئی۔ فرش پر تھال الٹا دھڑا تھا، جا بجا بڑے بڑے سرخ سیب اور مالٹے بکھرے ہوئے تھے۔ کیا ہے یہاں؟ کچھ بھی تو نہیں، تم نے کیا دیکھا؟ اشوک نے اس سے پوچھا تو اوشا نے اسے ساری بات بتائی کہ تھال میں 2 کٹے ہوئے سر رکھے تھے۔ اشوک نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اب وہ اوشا کی دماغی حالت پر شبہ کرنے لگا تھا۔ اسی روز نارائن آیا۔ وہ خلاف معمول بہت شاداں و فرحاں تھا۔ اس بار اوشا بھی ان دونوں کے درمیان موجود تھی۔ نارائن نے مسرور ہو کر اشوک کو خوشخبری سناتے ہوئے کہا، جناب بدائی ہو، دشمنوں کا منہ کالا ہو گیا ہے، وہ اپنے مقصد میں ناکام ہو گئے ہیں۔ اس کی بات پر اشوک بھی کھل اٹھا۔ اچھا کیا ہوا؟ بتاؤ تو ذرا۔ نندی لال اور کماری کے قتل کا معاملہ داخل دفتر کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہاری حکمت عملی کامیاب رہی۔
اشوک نے توصیفی لہجے میں کہا۔ نارائن فخر سے جی ہاں، یہ تو اچھا ہوا آپ نے میرے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کوئی جوابی کارروائی نہ کی اور خاموشی سے یہاں سکونت اختیار کر لی، ورنہ حالات بہت نازک تھے۔ آپ کے منظر عام پر ہونے یا کسی بھی جوابی کارروائی کرنے سے حالات الجھ سکتے تھے۔ اس کا مطلب ہے اب ہمیں واپس لوٹ چلنا چاہیے، اشوک نے کسی قدر خوش ہو کر کہا تو نارائن فوراً بولا، نہیں سر، معاملہ بھی پوری طرح ٹھنڈا پڑنے دے، آپ کو یہاں تو کوئی تکلیف نہیں ہے نا؟ پھر اشوک کو جیسے اچانک کچھ یاد آیا، وہ نارائن سے بولا، یار میں نے تمہیں اپنی اسٹڈی سے وہ نیلی ڈائری لانے کو کہا تھا، وہ کہاں ہے؟ اس کی بات سن کر نارائن کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ اس نے اضطراری سی نظر پہلے اوشا پر ڈالی، پھر اشوک کی طرف دیکھتے ہوئے خاصی الجھن امیز پریشانی سے بولا، میں آپ کی رہائش گاہ پر گیا تھا، آپ کے کمرے سے وہ ڈائری ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، نہ لگ سکیا۔ پریشانی کے باعث اشوک کا منہ کھل گیا۔ اوشا نے بغور اپنے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ اسے بدحواس سا نظر آنے لگا۔ ادھر اشوک نے نہایت پریشان کن لہجے میں نارائن سے کہا، نارائن یہ اچھا نہیں ہوا، تم جانتے ہو کہ وہ ڈائری میرے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے، اگر وہ کسی کے ہاتھ لگ گئی تو۔ وہ اچانک کچھ کہتے کہتے رک گیا اور وزدیدہ نظروں سے قریب کھڑی اپنی پتنی کی طرف دیکھا۔ اوشا نے صاف طور پر محسوس کیا کہ اشوک کو وہاں اس کی موجودگی سخت گراں گزری تھی۔ پھر وہ اوشا کو گھورتے ہوئے بولا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ اوشا کو اشوک کا لہجہ سخت گراں گزرا تھا، مگر وہ ضبط کرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، مگر پھر بھی جاتے جاتے اس نے دیوار سے کان لگا دیے تھے۔ پھر اس نے اشوک کو نارائن سے کہتے سنا، نارائن تمہیں ہر صورت میں وہ ڈائری تلاش کرنی تھی، تم نہیں جانتے کہ میں نے سر اسے بہت تلاش کرنے کی کوشش کی۔ اشوک جب دانستہ اپنا جملہ مکمل نہ کر سکا تو نارائن نے بلا تعمل جیسے اپنی گلو خلاصی کرنی چاہی۔ بہر طور پھر اوشا وہاں ایک لمحے بھی نہ ٹھہری، واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ نیلی ڈائری پر اوشا کا ذہن کھٹک گیا تھا، وہ الجھ کر سوچنے لگی کہ آخر اس ڈائری میں ایسا کیا تھا۔ اس کی گمشدگی پر اشوک اس قدر پریشان اور حواس باختہ ہو گیا تھا۔ اوشا نے ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ وہ اکثر اپنے شوہر کو ایک خاصی ضخیم ڈائری لکھتے ہوئے دیکھا کرتی تھی، جس کے بارے میں اشوک صرف اسی قدر بتایا تھا کہ وہ اس میں چھوٹے موٹے جرائم کی تفاصیل لکھتا ہے جنہیں کامیابی سے حل کر چکا ہے۔ حسب معمول اوشا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ باہر خزاں آلود سناٹے دار جھکڑ چل رہے تھے، ہر سو دم بخود کر دینے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دلوں پر ہولناکی طاری کر دینے والے اس ماحول کی اب اوشا عادی سی ہو گئی تھی۔ اس دل و دماغ اب تک پیش آمدہ حالات پر وحشت زدہ اور پریشان ہو رہا تھا۔ دفعتاً باہر پرانی حویلی کی طرف سے وہی منحوس چیخ بلند ہوئی۔ چیخ کی آواز پر اوشا کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی لرزتی کانپتی حالت پر قابو پاتی ہوئی دھیرے دھیرے چلتی ہوئی کھڑکی کی طرف آئی اور کپ کپاتے ہاتھوں سے کھڑکی کھول دی۔ باہر سے فرناٹے دار ہوا کا یخ بستہ جھونکا آیا اور اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ اوشا کو بے اختیار جھرجھری سی آ گئی۔ سامنے غبار آلود فضا میں اسے پرانی حویلی کا خاکہ نظر آیا۔ وہ یوں ہی دم سادے پرانی حویلی کی طرف تکتی رہ گئی۔ باہر اطراف میں مدھم اور نرم نرم سی خوابناک چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ بانس اور تاڑ کے ٹنڈ منڈ درختوں میں گھری پرانی حویلی پر سوگواریت طاری تھی۔ اوپر آسمان پر بادلوں کے آوارہ ٹکڑے پھیلے ہوئے تھے۔ ایسے میں اچانک اوشا کی نظر پرانی حویلی کے صدر دروازے پر پڑی۔ وہ بری طرح ٹھٹکی۔ اس نے دیکھا حویلی کا دیو ہیکل دروازہ آہستگی کے ساتھ کھلا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے اوشا کا دل خوف کے مارے دھک سے رہ گیا۔ کوئی دروازے سے باہر نکل رہا تھا۔ وہ دو افراد کا ہیولہ تھا، زرق برق لباس میں ملفوف۔
وہ دلہا دلہن کی طرح معلوم ہو رہے تھے، مگر اوشا نے جب بغور ان کی طرف دیکھا تو اس کی گھگی بند گئی۔ ان دونوں دلہا دلہن کے سر شانوں سے غائب تھے، مگر وہ آہستہ آہستہ یوں بڑے چلے آ رہے تھے جیسا سب کچھ دیکھ رہے ہوں۔ وہ دونوں سیدھے کھڑکی کی طرف بڑے چلے آ رہے، دور کہیں مدھم مدھم سی شہنائیاں بجنے کی بھی گونج سنائی دے رہی تھی۔ وہ انتہائی دل دہلا دینے والا منظر تھا۔ اوشا کو تو جیسے سکتہ ہو گیا تھا، پھر نہ جانے اس میں کیسے یکدم ہمت پیدا ہوئی۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کے دونوں پٹ بند کر دیے اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ اس کا دل سینے میں بری طرح دھڑک رہا تھا، جیسے سینے کا پنجر توڑ کر باہر امڑ پڑے گا۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے، چہرے پر ٹھنڈ کے باوجود پسینے کی بوندیں نمودار ہو گئی تھی۔ جانے کیوں اوشا کو اب ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے آج اس کا آخری وقت آ گیا ہو۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اچانک باہر سے کھڑکی پر کسی نے دستک دی۔ اوشا کا پورا وجود اب بری طرح لرزنے لگا۔ اس کے حلق سے آواز تک نہیں نکل پا رہی تھی کہ وہ سامنے مسہری پر بے سدھ ہوئے اپنے شوہر اشوک کو پکار کر جگاتی، مگر اوشا نے کھڑکی نہیں کھولی اور پیٹھ کے بل بند کھڑکی کے ساتھ چپکی کھڑی رہی۔ تب پھر اچانک اس کے وجود کو ایک زوردار جھٹکا لگا۔ بے اختیار اوشا کے حلق سے ہذیانی چیخ برآمد ہوئی۔ باہر سے کسی نے کھڑکی کو اندر کی طرف دھکیل کر کھولا تھا، جس کے زور پر اوشا چند قدم آگے لڑ کھڑا گئی تھی۔ اوشا نے ڈرتے ڈرتے پلٹ کر کھڑکی کی طرف دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ دونوں سر بریدہ دلہا دلہن کھڑکی کے قریب موجود تھے۔ پھر لباس سے جو دلہن محسوس ہو رہی تھی، اس نے اپنا ایک ہاتھ اوپر اٹھا کر کھڑکی کے اندر کوئی شے اچھال دی۔ اس کے فوراً بعد وہ دونوں سر بریدہ وجود غائب ہو چکے تھے۔ باہر اب ہر سو خاموشی اور تاریکی کا راج تھا۔ اوشا پہلے تو پھٹی پھٹی نظروں سے اس شے کو دیکھنے لگی جسے سر بریدہ دلہن نے اندر اچھالا تھا۔ اس نے دیکھا ایک نیلے رنگ کی ڈائری تھی۔ اوشا کے ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ نیلی ڈائری؟ اس کے ذہن میں سوال اچانک ابھرا، کیا یہ وہی ڈائری تو نہیں جسے اشوک تلاش کر رہا تھا؟ اس کے دل میں اب خوف کی جگہ تجسس نے لے لی تھی۔ اس نے ایک نظر اپنی گہری نیند میں ڈوبے شوہر کی طرف دیکھا، پھر جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے کھڑکی بند کی اور ڈائری اٹھا لی۔ پھر بیڈ روم سے نکل کر وہ ہال کمرے میں آ گئی۔ یہاں ایک بلب روشن کر کے آرام دہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ ڈائری کو وہ اب اچھی طرح پہچان چکی تھی، اشوک ہی کی ڈائری تھی۔ اوشا نے خود اس پر اشوک کو لکھتے دیکھا تھا، جس کی گمشدگی سے وہ پریشان تھا۔ اوشا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ڈائری کھولی تو ایک پوسٹ کارڈ سائز تصویر نیچے آن گری۔ اوشا نے قدرے چونک کر وہ تصویر اٹھائی۔ یہ ایک مرد و عورت کی شادی کی تصویر تھی، مگر تصویر کو دیکھ کر اوشا کو ایک جھٹکا لگا۔ اس نئے نویلے کی جوڑے کی صورت اسے آشنا لگی۔ دونوں کے چہروں پر مسرتوں بھری مسکراہٹ تھی۔ اوشا کے ذہن میں وہ بریدہ سر گھوم گئے جن کے چہروں کے نقوش اوشا کو ابھی تک نہیں بھولے تھے۔ اس کا مطلب تھا یہ اسی بد نصیب جوڑے نند لال اور کماری کی تصویر تھی۔ اوشا کا ذہن معاملات کی تہ تک پہنچنے کی جستجو کر رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا تصویر میں اس ہنستے مسکراتے نئے نویلے جوڑے کے سر شانوں سے غائب ہو گئے۔ اوشا کے حلق سے گھٹی گھٹی سی چیخ نکل گئی اور تصویر ڈائری سمیت اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑی، مگر دوسرے ہی لمحے جانے کہاں سے اوشا کے اندر وہ حوصلہ پیدا ہوا کہ اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ تصویر اور ڈائری اٹھا لی۔ تصویر اب اپنی اصل حالت میں آ چکی تھی، لیکن ایک اور چونکا دینے والا منظر سامنے تھا۔ ان کے چہرے اداس اور مغموم سے نظر آنے لگے تھے۔ اوشا نے اس طرف سے اپنی توجہ ہٹاتے ہوئے ڈائری ایک طرف موڑی اور اسے جلدی جلدی کھول کر پڑھنے لگی۔ اس میں اشوک کے حل کیے گئے کیسوں کی تفاصیل درج تھی۔ یہ قتل کے وہ کیس تھے جو اشوک نے خود حل کیے تھے، مجرموں کو بھی کیفر کردار تک پہنچایا تھا۔ صفحات پلٹتے پلٹتے اچانک ایک صفحے پر اس کی نظر جم سی گئی۔
एक सफ़े पर बड़ी सी सुर्खी यूं थी, नंदलाल और कुमारी मर्डर केस। ओशा फटी फटी आंखों से पढ़ने लगी। वो तहरीर इसे अपने शोहर का फखरनामा नहीं बल्कि एतराफनामा महसूस हो रही थी। लिखा था, अब तक मैंने अपनी पेशावराना जिंदगी में जो भी केस हल किए हैं वो ज्यादातर कत्ल के ही थे, मगर मुझे क्या मालूम था कि एक दिन अपने हाथों कत्ल होने वाले 2 अफराद की रुदाद भी मुझे ही लिखनी पड़ेगी। इसे मेरी अजीब जिबिल्लत पर ही महमूल करना चाहिए कि मैं सेठ गरमुखदास की बेटी कुमारी से प्रेम करता था, मगर अफसोस ये प्रेम यकतरफा था। कुमारी मुझसे सख्त नफरत करती थी। मेरी तबीयत भी जिद्दी और खुदसर थी। जब इसने वाधूमल के जवां साल बेटे नंदलाल के सामने मेरी एक दिन भरी तकरीब में बेइज्जती कर डाली तो मैंने दोनों को मजा चिखाने का फैसला कर लिया। इन दोनों की शादी हो गई। फिर जब वो हनीमून के लिए पुरफिजा और कदरे वीरान इलाके में गए तो मैंने बड़ी सफाई के साथ दोनों को कत्ल करके इन दोनों के सर काट कर धड़ अलग कर दिए ताकि किसी को लाश की पहचान न के। ओशा ने भी यहीं तक पड़ा था कि इसकी आंखों के सामने अचानक अंधेरा छाने लगा। पूरा हाल कमरा इसे घूमता दिखाई देने लगा। इसकी सांसों की रफ्तार लम्हा बलम्हा तेज होती चली गई। हलक सूख कर कांटा हो गया। डायरी इसके हाथ से छूट कर गिर पड़ी। फिर अचानक इसे अकब में एक सरसराती आवाज सुनाई दी, तो ये डायरी तुम्हारे पास है। ओशा ने चूक कर देखा और धक से रह गई। सामने अशोक खड़ा इसकी सर्द नजरों से घूर रहा था। अपने शोहर को सामने देखकर ओशा अचानक उठ खड़ी हुई। गम और गुस्सा इसके चेहरे से आया था। तो तुम कातिल हो। तुमने नंदलाल और कुमारी का कत्ल कर डाला। वो गम और गुस्से की शिद्दत से बमुश्किल अपने शोहर से बोली। तो अशोक ने आगे बढ़कर इसका गला दबोच लिया। इसकी आंखों से नफरत और गैज़ो गज़ब गारियां फूट रही थी। इसकी आंखों से नफरत और गैज़ो गज़ब की चिंगारियां फूट रही थी और वो सफाक लहजे में बोला, अब मुझे तुम्हें भी खत्म करना पड़ेगा ओशा। ओशा की आंखों में यकदम दहशत ओद आई। वो अपना गला छुड़ाकर तेजी के साथ दरवाजे की तरफ लपकी। अशोक को शायद ओशा की अचानक मुज़ाहमत की तवक्को न थी। वो किसी दरिंदे की तरह इसके अकब में दौड़ा, मगर ओशा हज़ियानी अंदाज में चिल्लाती हुई दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ लपकी और दीवानावार इसके कदम पुरानी हवेली की तरफ बढ़ गए। अशोक भी मौत का हरकारा बना इसके पीछे दौड़ा चला रहा था। ओशा गिरती पड़ती हवेली के दरवाजे से अंदर दाखिल हुई। इसने पलटकर जान बचाने की खातिर दरवाजा बंद करना चाहा, मगर अशोक किसी जख्मी दरिंदे की मानिंद दरवाजा धकेलता हुआ अंदर आ गया। इसने ओशा को थप्पड़ मारकर फर्श पर गिरा दिया। ओशा के हलक से भयानक चीख निकली। अशोक अब इसके ऊपर सवार होकर इसका गला दबाने लगा। अशोक, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। ओशा खौफो दहशत के बायस गिड़गिड़ाई। आवाज अब इसके हलक में दब गई। इसका दम घुटने लगा, मगर अशोक इसे कत्ल करने पर पूरी तरह कमर बस्ता था। बीवी की दाद फरियाद का इस पर कोई असर न हुआ। तब फिर अचानक जाने किधर से 2 सर बरीदा इंसान वहां नमूदार हुए। ये दोनों मर्द और औरत थे जिन्होंने हाथों में अपने अपने सर थाम रखे थे। वो नंदलाल और कुमारी थे। इन दोनों सरकटे नंदलाल और कुमारी ने अपने हाथों में पकड़े हुए बरीदा सर फुटबॉल की तरह अशोक पर उछाल लिए। अशोक की गिरफ्त अब ओशा पर ढीली पड़ चुकी थी। कटे हुए सर अशोक के चेहरे से टकराए। वो एक दिल दोष चीख मार कर पीछे की तरफ गिर गया। तब नंदलाल और कुमारी के सर कटे धड़ अशोक की तरफ लपके। अब इनके हाथों में लंबे लंबे छुरे नजर आ रहे थे। उन्होंने अशोक को फर्श पर लिटा दिया। अशोक को इन सरकटों की गिरफ्त आहनी शिकंजे की तरह महसूस हुई। हमें पहचानो ऐ मूर्ख, तूने हमारा ही सर काटा था ना। अब तेरा भी सर तेरे धड़ से अलहदा कर दिया जाएगा। अब तेरा भी सर तेरे धड़ से अलहदा कर दिया जाएगा।
حویلی کے اس تیرہ اوتار کمرے میں سرکٹوں کی شفاف آواز گونجی۔ ادھر اوشا بھی کچھ ہوش میں آ چکی تھی۔ پھر اس نے ایک روح فرسا منظر دیکھا۔ ان دونوں سرکٹوں نے اشوک کو ذبح کر کے اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ حویلی اشوک کی خرخراتی چیخوں سے گونج رہی تھی۔ اس کا سر کٹا دھڑ ماہیے بے آب کی طرح تڑپ رہا تھا۔ سارے فرش پر خون ہی خون پھیل گیا۔ اوشا اس دہشتناک منظر کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی۔ کچھ روز بعد کوچین کے ایک شمشان گھاٹ پر اشوک کی چتا کو آگ لگائی جا رہی تھی اور آس پاس کچھ افسردہ سے کھڑے دیگر لوگوں میں اوشا سفید ساڑی باندھے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا بیٹا وشال بھی غمگین کھڑا اپنے پتا کی جلتی چتا کو غمزدہ نظروں سے دیکھے جا رہا تھا۔ ختم شد۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل ایزی وائس کو سبسکرائب کر لیں۔